مجھ تھوڑا सा ذرا اپنے عقل کو عقل دینا چاہیے. جس دلدل میں اس نے ہمیں پھنسایا ہے اس سے نکلنا آسان کام نہیں ہے. ایسے ایسے معاہدے کیے ہیں. میں آپ کو پی ٹی آئی کے لوگوں کے اور ذمہ دار لوگوں کے وہ انٹرویو دکھا سکتا ہوں, وہ تقریر دکھا سکتا ہوں کہ ہم نے تو ملک کو بیچ دیا ہے, ہم نے تو آئی ایم ایف کو اپنا ملک جو ہے وہ گروی رکھ کے دے دیا ہے, انگوٹھے لگا لیے ہیں ہم سے. یہ ساری باتیں ان کی ہیں اور ان کے آخری دنوں کی ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں, یہ ان کی باتیں ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس وقت ان سے حکومت نہ لی جاتی تو آج آپ کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. منصوبہ اس پہ چل رہا تھا. معاشی لحاظ سے آپ کی معیشت کے لیے ہم ایک نئی بنیادیں تلاش کر رہے تھے, پلرز تلاش کر رہے تھے کہ ہماری معیشت کے پلرز کیا ہونے چاہیے. تو پرانے پلرز تو امریکہ, ورلڈ بینک, وہ ساری چیزیں تھیں اور ابھی بھی ہیں, لیکن کیا آئندہ مستقبل کے لیے ہم نے اس کے لیے کوئی نئے پلر تلاش کرنے ہیں یا نہیں. تو اس کے لیے پہلا قدم جو ہمارا تھا وہ چائنا کی انویسٹمنٹ اور یہ سی پیک. سی پیک سڑک کا نام نہیں ہے, سی پیک ایک پیکج ہے جس میں سڑک بھی ہے, جس میں ریلوے لائن بھی تھی, جس کے اندر پاور سیکٹر میں بڑھوتری, بجلی کی پیداوار میں اضافہ. پھر ظاہر ہے جب بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوگا اور یہاں صوبہ خیبر پختونخوا میں آپ کی جو ٹرانسمیشن لائن ہے اس ٹرانسمیشن لائن میں صرف 1700 میگا واٹ بجلی اٹھانے کی طاقت ہے. تو اگر آپ کو نئے صنعتی علاقے قائم کرنے ہیں اور اس کے ساتھ جو اکنامک ہبس ہیں وہ آپ نے بنانے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بجلی اور گیس بھی چاہیے نا. تو گیس کا منصوبہ اس کے ساتھ تھا, بجلی کا منصوبہ اس کے ساتھ تھا, اور اگر 17,000 تک آپ نے لے جانا ہے بجلی کی کھپت کو تو آپ کو ٹرانسمیشن لائن بھی تبدیل کرنی ہوگی. تو جو نئے پلرز ہم بنا رہے تھے اس پلرز کو اس حکومت نے گرا دیا ہے. اور وہ گوادر بندرگاہ کہ جو ایشیا میں دوسرے نمبر کا سب سے گہرا ترین بندرگاہ تھا, جس سے ایران بھی ڈر رہا تھا, چابہار خطرے میں پڑ گیا, بندر عباس خطرے میں پڑ گیا, دبئی خطرے میں پڑ گیا, اور یہ سب سے زیادہ کامیاب بندرگاہ ہوتا تجارتی لحاظ سے تو اس کا بیڑا غرق کیا. اور کل جو ابراج گروپ کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ کتنا پیسہ دیا گیا, اس پہ جو آپ کے ابوظبی کے بادشاہوں نے پیسہ ڈالا ہے وہ اسی لیے ڈالا ہے کہ یہ ہر قیمت پر حکومت میں آئے, سی پیک کو ڈبوئے, اور آج وہ گہرا ترین سمندر اس وقت صرف 11 فٹ کا رہ گیا ہے, ریت کے آ کر اس کو بھر دیا. ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اس نے. تو ملک یہیں سے ٹوٹتی ہے نا, سوویت یونین یہیں سے ٹوٹ گیا نا. یہ چیزیں ہیں کہ جس کی نزاکت کو, جس کی حساسیت کو ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے, ہر پڑھے لکھے کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کس چیلنج کو قبول کیا. ہمیں دکھ ہے کہ ہمارے بینکوں میں جب ہم نے کھنگالا, آپ کو پتا ہے کیا جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ. جس وقت جانے سے پہلے کہہ رہے تھے 25 ارب ڈالر ہمارا ریزرو میں پڑا ہوا ہے, جو ہی حکومت بدلی اور ہم نے پتہ لگایا تو 8 ارب تھا, 7 اور 8 ارب کے درمیان تھا. اب آپ کے پاس جب ڈالر کے ذخیرے کم ہو جائیں گے تو جو چیز کم ہوتی ہے اس کی قیمت بڑھتی ہے نا. بازار میں بھی کوئی چیز آپ خریدیں گے اور وہ ناپید ہو جائے, ٹماٹر ہے, آلو ہے, پیاز ہے, ناپید ہو گیا تو قیمتیں بڑھیں گی نا اس کی. تو اب ڈالر کی قیمت پاکستان میں بڑھ گئی. اس چیز کو ہم نے کیسے کور کرنا ہے, سارا فوکس اسی پہ ہے. اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں آج کی اس پریس بریفنگ سے کہ منگل اور بدھ کو فائنانس ہو, پیٹرولیم ہو, یا جتنے بھی وہ ادارے جس کا ملک کی معیشت سے تعلق ہے, وہ پوری حکمران پارٹی کی جماعتوں کو بریفنگ دیں گے, اور پھر پوری حکمران جماعتیں جو ہیں وہ اس بریفنگ کو سامنے رکھتے ہوئے معیشت کے استحکام کے لیے اگلے اقدامات کا فیصلہ کریں گے. تو اس کے لیے ہم اپیل کرتے ہیں کہ خواہ اس کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہو, چاہے بیوروکریسی کے ساتھ ہو, چاہے ہمارے سرکاری ملازمین ہوں, چاہے عام آدمی ہو, نوجوان ہے, سب کو آج صرف ملک کے لیے سوچنا چاہیے. ہم نے تو جناب ایک پارٹی کو دیکھا ہے, لاکھوں کے اس کے کیا کہتے ہیں وہ فیک آئی ڈیز ہیں, اور ایک جھوٹی خبر آج لگوا دیتے ہیں اور اس کے پیچھے جو ہے فیک لائکس جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اوہ زبردست کما, اس کتنے لائکس, جھوٹ پر لوگ, اس کا سوشل میڈیا جھوٹ, وہ خود جھوٹ, اور جھوٹ 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 جھوٹ. تو ہٹلر کیا کہتا تھا کہ یا تو جھوٹ اتنا بڑا بولو کہ لوگوں کو یقین ہو کہ اتنا بڑا جھوٹ تو نہیں بولا جا سکتا, یا وہ جھوٹ اتنی تکرار کے ساتھ بولو کہ لوگ سمجھے کہ یار یہ بار بار ایک بات کر رہا ہے تو ظاہر کچھ تو ہوگا. تو یہ وہی
जो बैनुल अक़वामी उसूल है झूठ को दुनिया से मनवाने के लिए, उसका ठीक ठाक सबक हमारी PTI